بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ اور موت کی حقیقت، اس موضوع کو لے کے حاضر خدمت ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے نہ نہج البلاغہ نہ قرآن مجید بلکہ فطرت انسانی یقینی طور پر مانتی ہے، اور وہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے ان کو مجبوراً موت کو ماننا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے موت کی حقیقت کو ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک جملہ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہ خطبہ نمبر 180 ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر موت سے کوئی بچ گیا ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان ابن داود ہوتے، یعنی نبی بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، ظاہری حکومت بھی ہے، تخت و تاج بھی ہے، لیکن موت سے پھر بھی نہیں بچ سکے۔ اور حضرت سلیمان کی موت کے بارے میں وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نئے انداز سے، یعنی کھڑے کھڑے موت کے آغوش میں بلا لیا، اور بیٹھنے کی اجازت بھی، سلطنت پرندوں پہ، ہواؤں پہ، وہ دنیا کی ہر شے پہ حکومت کرنے والا سلیمان کھڑے کھڑے اس حاکم حقیقی رب کریم کے دربار میں بلا لیا گیا، اور بیٹھنے کی اجازت، لیٹنے کی اجازت بھی نہ ملی۔ یہ ہے اس انداز سے حقیقت موت جس کو نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 180 میں ارشاد فرمایا۔ لیکن ہم جس چیز کو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ 3 پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اگر موت کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں تو نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے زور یہ دیا ہے کہ اس موت کے لیے تیاری کرو۔ تیاری یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے جیسے حالت احتضار میں میت کو قبلہ رخ لٹانا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کریں، اور اس میں یعنی حقیقت یہ ہے کہ موت ایک زندگی کا اختتام ہے، اور دوسری جو دائمی زندگی ہے اس کی ابتدا ہے۔ حقیقت موت نہج البلاغہ میں ایک جملے میں اگر کہوں تو وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے لیے جو موت کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے اس کے لیے تیار رہو۔ یہ ہے حقیقت موت جس کو نہج البلاغہ سے میں نے آغاز کیا ہے۔ اس کے لیے 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں 3 موارد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 30 کو اگر آپ دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام نے یہاں ایک خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، اور پھر ہر ایک ستون کی 4 شاخیں بیان کی ہیں۔ پہلا ستون صبر امام نے قرار دیا، اور صبر کی 4 شاخیں امام نے قرار دی ہیں۔ چوتھی شاخ امام فرماتے ہیں انتظار ہے، اور پھر انتظار کے متعلق امام فرماتے ہیں وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، جو شخص موت کا انتظار کرتا ہے یا جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ یہ ہے حقیقت موت کہ اگر ہم موت کو یقینی سمجھتے ہیں تو پھر اس موت کے آنے سے پہلے موت کا انتظار ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہم جلدی کریں گے نیک کاموں میں۔ تو یہ ہے حقیقت موت نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ ابھی ہم اپنا امتحان ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ آیا ہم اس حقیقت کے قائل ہیں، اور اگر حقیقت کے قائل ہیں تو اس کا یہ امتحان ہوگا، یہ اس کی پہچان ہوگی کہ پھر ہم اپنے نیک کاموں کو جلدی سے انجام دیں گے، کہیں ہمارے اس کام سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی وقت تو مقرر ہے نہیں، اس لیے شاید ذات کریم نے بھی معین نہیں رکھا کہ آپ کو بتلا دے اور ہمیں بتلا دے کہ دیکھیے یہ ہے وقت موت۔ اسی انداز میں خطبہ نمبر 188 کو اگر آپ دیکھیے تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے تفصیل سے موت کے متعلق اور موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کو بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَسِيقًا عُرْوَتُهُ، اب تم کو لازم ہے کہ خوف الہی سے لپٹے رہو، اس لیے کہ اس کی ریسمان کی بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح محفوظ ہے۔ اور موت اور اس کی سختیوں کے چھا جانے سے پہلے فرائض و اعمال اپنے پورے کر دو۔
یہ ہے حقیقت موت جو راج اللہ کے حوالے سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر موت کو سمجھ لیا ہے تو موت آنے سے پہلے اپنے فرائض اور اعمال پورے کر لو، اور اس کے آنے سے پہلے اس کا سر و سامان کر لو، اور اس کے وارد ہونے سے قبل تہیہ کر لو۔ اب یوں جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز سے یہ بتلایا ہے کہ موت آنے سے پہلے حقیقت میں تیاری ہی موت کی حقیقت کا اعتراف ہے۔ ہم جیسے افراد، اس پہ بھی بہت سارے فرامین ہیں۔ جناب امام نے کسی شخص کو میت کے تشییع کے وقت دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا گویا اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ موت ہمارے لیے بھی لکھی گئی ہے، یہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جو مر گیا ہے وہی مرنے والا تھا، ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب یقین ہے تو اس یقین کے حوالے سے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے تیاری کر لیں، کیونکہ آخری منزل قیامت ہے، اور یہ عقل مند کے لیے نصیحت دینے اور نادان کے لیے عبرت بننے کے لیے کافی ہے۔ اور اس آخری منزل کے پہلے تم جانتے ہی ہو کہ کیا کیا ہے، یہاں ایک تفصیل انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے۔ امام نے یہاں اس آخری منزل یعنی قیامت سے پہلے کی جو منازل بیان کی ہیں، قبروں کی تنگی، برزخ کی ہولناکی، خوف کی دہشتیں، فشار قبر سے پسلیوں کے ادھر سے ادھر ہو جانا، کانوں کا بہرا پن، لحد کی تاریکی، عذاب کی دھمکیاں، قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور اس پر پتھر کی سلوں کا چن دیا جانا، یہ امام فرماتے ہیں اس قیامت سے پہلے پہلے یہ آپ سب کو، ہم سب کو ان چیزوں سے گزرنا ہے۔ اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خطبہ نمبر 62 سے جناب امیر علیہ السلام یہاں بھی واتقوا اللہ عباد اللہ، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو۔ وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، موت آنے سے پہلے جلدی کرو، بادرو جلدی کرو موت سے پہلے اپنے اعمال میں۔ تو یہ ہے حقیقت موت کہ آیا ہم اس کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کر رہے ہیں یا نہیں، اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو، چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے۔ یہ آگے سلسلہ جو ہے وہ خطبہ نمبر 62 کا جاری ہے۔ تو یہاں بھی جو مین جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اب مرنا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ آمادگی کیا ہے؟ اعمال صالح، جیسے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ کر لو۔ پروردگار ہمیں اس حقیقت موت کو جاننے اور موت کی تیاری کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو کچھ انجام دے رہے ہیں پروردگار اس کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔